اور پھر سورہ اعراف میں ایک اور بات بھی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا، حضرت حوا کو بھی جنت میں پیدا فرمایا، دونوں جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان نے اس درخت کو کھانے کا کہا جس درخت سے اللہ نے منع فرمایا تھا، یوں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور شیطان نے پھسلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے چکھ لیا، کھا لیا، اور قسمیں کھائیں اس ظالم نے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اس درخت سے جو کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہتا ہے، اور اللہ تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے اور دنیا میں مصائب اور پریشانیاں ہیں، تم تھوڑا سا اس کو چکھ لو تاکہ ہمیشہ ہمیشہ تم جنت کے ہو جاؤ گے۔ اور وہ چکھنا کیا تھا کہ جسم سے لباس ہی اتر گیا، جسم سے لباس ہی اتر گیا۔ تو یہ فطرت ہے، لباس انسان کی فطرت ہے۔ اما حوا اور حضرت آدم نے فوری جنت کے درخت کے پتے کاٹے اور اپنے جسموں پر ڈھانپنے لگے، جوڑ جوڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے، اعضائے مستورہ سطر کے اعضاء کو چھپانے لگے۔ اب اللہ نے اس قصے کو کیوں ذکر فرمایا اور صاف صاف کہا کہ اے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ نے تمہیں لباس کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور لباس تمہاری خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ خیال کرنا شیطان تمہارے جسموں سے لباس نہ اتروائے، شیطان تمہیں ننگا نہ کرے، شیطان تمہیں بے حیا نہ بنائے، اس لیے کہ وہ جسم کو ننگا کر کے بے حیا بنانا چاہتا ہے۔ اور جب انسان بے حیا ہو گیا، حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بے حیا ہو گیا تو پھر جو چاہے کرے، پھر اس کے لیے حیا تو انسان کی خصوصیت ہے، پھر تو وہ جانور اور یہ دونوں برابر ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ خیال کرنا شیطان تمہارا لباس اتارنے کی کوشش کرے گا اور دنیا میں تمہیں بے حیا بنائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ صحابہ حیران ہو گئے، نہ لباس پہن کر ننگا ہونے کا کیا مطلب؟ تو فرمایا اس وقت تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہاں لباس پہن کر ننگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لباس اتنا باریک ہوگا کہ جسم کے اعضاء نظر آئیں گے، یا لباس اتنا ٹائٹ اور تنگ ہو جائے کہ جسم کے اعضاء نظر آنے لگ جائیں۔ مرد کو بھی ایسا لباس پہننا حرام اور عورت کو بھی ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ مرد ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ مرد کا سطر کہلاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جنت میں یہی دو تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا ان کے ساتھ۔ حالانکہ مرد عورت یعنی اپنی بیوی کا اور عورت اپنے مرد کا یہ حصہ دیکھ سکتی ہے، باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ سطر ہے، بیوی کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور عورت کا سارا جسم سر سے لے کر پیر تک پورا کا پورا سطر ہے، وہ غیر محرم سے چھپائے گی اپنے جسم کو۔ تو اب اگر مرد ایسا لباس پہنتا ہے جو چست اور تنگ لباس ہو، جس سے جسم کے چھپے ہوئے اعضاء ابھر کر سامنے آ جائیں، یہ لباس حرام ہے۔ اگر عورت لباس اس طرح کے پہنتی ہے کہ اس کی چھاتیاں یا اسی طرح سے اس کے جسم کے چھپے ہوئے اعضاء نکھر کر سامنے آ جائیں، یہ عورت کے لیے بھی حرام ہے یہ لباس۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اور فرمایا جنت میں جانا تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ اس لیے درخواست ہے اپنے لباس پر غور فرمایا کریں۔ جوان ایسی مختصر شرٹ پہنتے ہیں، جب نیچے ہوتے ہیں رکوع کو تو کولے کی ہڈی نظر آئے، یہ تو حرام ہے۔ نماز میں سطر کا چھپانا فرض ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے ایسا چڈا پہن کر باہر نکلتے ہیں کہ گھٹنے دکھائی دیتے ہیں، یہ حرام کام کر رہا ہے۔ ایسا لباس پہن کر کھیل کھیلنا، کوئی بھی کھیل نہ دیکھنا جائز ہے نہ کھیلنا جائز ہے، کہ جس میں رانے نظر آئیں، جس میں گھٹنے مرد کے نظر آئیں، ایسا کرنا حرام ہے، اور اس شخص کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی لعنت اور دیکھنے کا موقع دینے والے پر بھی لعنت۔ کتنی سخت باتیں۔
اس لیے کہ اسلام ایک لباس دیتا ہے، اسلام ایک عزت چاہتا ہے تمہاری، اور اسلام میں یہ پابند کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہر ملک کا، ہر موسم کا، ہر علاقے کا لباس، ہر قوم کی ثقافت الگ ہوگی، لباس میں کسی مخصوص لباس کو پابند نہیں کیا گیا، چند اصول بتائے، مرد کو سمجھایا ایسا لباس پہننا ہے جو نیچے تمہارے ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے، نمبر 2 ایسا لباس جو عورتوں کے شباہت والا نہ ہو، عورتوں کے مشابہ نہ ہو، نمبر 3 ایسا لباس کہ جو غیر قوموں کی شباہت جس میں نہ ہو، نمبر 4 ایسا لباس پہننا ہے، ایسا لباس جو آپ کے سطر کو چھپانے والا ہو، سطر کے اعضاء نظر نہ آئیں، اور وہ لباس پہن کر بھی اتنا ٹائٹ لباس یا اتنا باریک لباس کہ جسم کی ساخت پتہ چلتی ہو، جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہے، پوشیدہ رکھنے کا کہا، اسے لباس پہن کر بھی یہ ننگا کرے تو یہ حرام کام ہے، اسے اس سے بچنا چاہیے۔